من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین مکرم، مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اپنا قرب عطا کرنے اور اپنی دنیا اور آخرت کی تمام حاجات
اور ضروریات پوری کروانے کے لیے، تکمیل کروانے کے لیے دعا جیسا بہترین نسخہ عطا فرمایا۔ خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ مخلوق کے بڑے سے بڑے فیاض و جواد اور سخی انسان سے بار بار مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، وہ بوجھ سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ اس سے مانگو، جتنا مانگو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور جب اس سے مانگنا چھوڑ دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے غصے ہوتے ہیں، اللہ اس سے ناخوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ہو کر مجھ سے نہیں مانگ رہا۔ اللہ سے مانگنا اور بار بار مانگنا اور ہر چیز مانگنا اس سے تعلق کی نشانی ہے، احتیاج اور عاجزی کی نشانی ہے۔ بندہ اسی سے مانگتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، تو جو جتنا زیادہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوش ہو کر نوازتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں کرنا اور مانگنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ جو جتنا مانگے گا اس کا تعلق اللہ سے اتنا بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ بار بار اس کے در پہ آنا جانا ہوگا، بار بار اس کے آگے جھکنا ہوگا، بار بار اس کے آگے عاجزی ہوگی، بار بار انکساری ہوگی، تو یہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو کثرت دعا اور مانگنا اللہ سے تعلق اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور دعائیں کرنا اور اللہ سے مانگنا بندے کی عاجزی کا اظہار ہے۔ بندہ وہی اللہ کو پسند ہے اور وہی بندہ ہے جو عاجز ہو۔ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، اور جتنا بندہ اپنی اللہ کے سامنے احتیاجوں کو ظاہر کرے اتنا اللہ خوش ہوتے۔ بندے کو تواضع جچتی ہے، بندے کو احتیاج جچتی ہے، بندے کو اللہ کے سامنے جھکنا جچتا ہے، بندے کو اللہ کے سامنے مٹنا جچتا ہے۔ جھکو اللہ کے سامنے، اور دعائیں جھکنے کا ذریعہ ہیں۔ جو دعا کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہا ہے، ضرورت مند سمجھ رہا ہے۔ اللہ مجھے اس کی بھی ضرورت ہے عطا فرما، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے عطا فرما، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے عطا فرما۔ اللہ مجھے عافیت اور صحت کی ضرورت ہے عطا فرما۔ میرا اللہ
مجھے رزق و روزی کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ میرا اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ میرا اللہ مجھے اپنے نیکی کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ مجھے اپنے تقوی کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ مجھے عزت کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ مجھے رزق کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ مجھے محبوبیت کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ مجھے خیروں کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ مجھے بھلائیوں کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ مجھے گھر کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ مجھے کاروبار کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ مجھے ملازمت اور نوکری کی ضرورت ہے، مجھے عطا فرما۔ تو بار بار مانگ رہا ہے، ہر چیز مانگ رہا ہے، تو گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بتا رہا ہے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ میں تو تیرا محتاج ہوں اور تو غنی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی فقیر فاغننی، یا اللہ میں تو منگتا اور فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے تو مالدار بنا دے۔ انی ضعیف فقوینی، مولا میں کمزور ہوں، مجھے تو طاقتور بنا دے۔ وانی ذلیل فاعزنی، میں بے عزت ہوں، بے وقت ہوں، میرا مولا تو مجھے عزت عطا فرما دے۔ یہ احتیاج ہے، حضور اپنی اللہ کے سامنے ضرورتیں رکھ رہے ہیں، احتیاج کو رکھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دعا جس کو مانگنا آ گیا، دعا کی جس کو توفیق ہو گئی، جس نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اس کے لیے رحمت کے در کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، خزانوں کے دروازے کھل گئے۔ مانگنا سیکھ لے، مانگنا شروع کر دے، اب جھولیاں بھر بھر کے لیتا چلا جائے، جھولیاں بھر بھر کے لیتا چلا جائے۔ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من فتح له الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کھول دی گئی، دعا کی توفیق جس کو دے دی گئی، جس کو اللہ سے مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس نے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی، مانگنا شروع کر دیا، فرمایا فتحت لہو ابواب الرحمہ، اس کے لیے تو اللہ کی رحمت کے در اور گھر اور دروازے کھل گئے، جتنی چاہے اللہ کی رحمتیں لے لے۔ یہ سب دعاؤں کے برکات ہیں۔ دعائیں مانگنے والا بندہ محروم نہیں رہتا، اللہ کی رحمت سے دور نہیں رہتا۔ دعائیں مانگنے والا بندہ آہیں اور سسکیاں نہیں بھرتا، دعائیں کرنے والا بندہ بے بسی کا اظہار نہیں کرتا، بے بس نہیں ہوتا۔ دعائیں کرنے والا بندہ اللہ سے دور نہیں ہوتا، دعائیں کرنے والا بندہ محروم نہیں ہوتا، دعائیں کرنے والا بندہ، اللہ سے مانگنے والا انسان، وہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوتا ہے، مزہ حاصل کرتا ہے۔ اور جو وقت آپ کا دعا میں گزرا وہ عبادت میں گزرا۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے اس نے حکم کیا
उसने हुक्म किया, قال ربكم ادعوني استجب لكم، قال ربكم ادعوني استجب لكم۔ در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، تمہارا رب کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعائیں قبول ہوں گی مانگنے سے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو نہیں مانگتے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، بڑائی، عملی طور پر تکبر ہے نہ مانگنا۔ کتنی آدمی پاپڑ بیلتا ہے کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے، ایک نوکری چاہیے مثال کے طور پر کسی کو، کتنی محنت کرے گا، کتنی ڈگریاں لے گا، کتنے لوگوں کے احسان اٹھائے گا، کتنی سفارشیں کرے گا، کتنے سال جاگتا رہے گا، محنتیں کرتا رہے گا، اور اگر رشوت دینی پڑی تو اس سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ کتنی محنت کی اور اس کے دروازے پہ نہیں آ رہا، اس سے نہیں مانگ رہا، یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھتا ہے، یہ سمجھ رہا ہے نا کہ مجھے میرے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، یا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اللہ میرا کام بنا نہیں سکتا، یہی سمجھ رہا ہے نا عملی طور پر، کیوں نہیں آتا؟ یا کوتاہی کر رہا ہے یا اس کا عقیدہ گندا ہے، اس لیے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میرے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو کے جہنم میں جائیں گے، وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔ سیدخلون جہنم داخرین، انہیں دوزخ ملے گی، مانگتے جو نہیں اللہ سے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہے، مطلب جس نے مانگا اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہے، متکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ سے بے پرواہ سمجھتا ہے، مستغنی سمجھتا ہے کہ مانگتا ہی نہیں اللہ سے۔ اگر ضرورت مند سمجھتا تو مانگتا، نہیں جو مانگ رہا تو مانا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا تمہارے پالنہار کا حکم ہے مجھ سے مانگو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، مانگنا تمہارا کام ہے، دینا میرا کام ہے، میں رب العالمین تمہیں عطا کروں گا۔ ہر مشکل تمہارے لیے مشکل ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ مشکل اور آسان ہمارے لیے ہوتی ہیں، خالق کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کا تو ارادہ بس بن جائے، ہم تو اس کے ارادے بنوانے کی دعائیں کرتے ہیں، اس کا ارادہ بن گیا چیز وجود میں آ گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، محض وجود میں آ گئی چیز، بس اس کا ارادہ بن گیا، اس کے ارادوں پر یوں سے یوں ہو جاتا ہے اور یوں سے یوں ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا میں فرماتے ہیں
الہ العالمین یا لطیف الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اے مہربان، او مہربان، میرے ساتھ مشکل آسان کرنے کی مہربانی فرما دے۔ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، مشکل کو آسان کرنا تیرے لیے تو آسان ہے، مشکلات کو آسان کرنا مولا تیرے لیے تو آسان ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں کو دعاؤں پہ لگاؤ میرے حبیب، لوگوں سے کہو مجھ سے مانگے۔ بندے کو مانگنا جچتا ہے، رب العالمین کو دینا جچتا ہے۔ یہ خدا نہیں ہو سکتا، الہ اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا، اور وہ دینے میں بخیل نہیں ہو سکتا، لہذا مانگو اس سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ صحابہ نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ، ہمارا رب قریب ہے، ہم آہستہ آہستہ اس کو پکاریں، یا دور ہے اونچا اونچا پکاریں؟ اللہ نے یہ آیت بھیج دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میرے بندوں کو ذرا میرا تعارف کروا دو، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، جو بھی مانگے اس کو عطا کرتا ہوں۔ میں نے تو شیطان کو بھی محروم نہیں کیا۔ کوئی اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر مانگنا نہ چھوڑے، دعا نہ چھوڑے، میرے در پر جھکنا نہ چھوڑے۔ شیطان سے بڑا نافرمان کون ہوگا؟ اس کو بھی اللہ نے جب غصے میں کہا اخرج فإنک رجیم، دفعو، تو مردود ہے، مردود ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس حالت میں بھی اگر ملے گا تو اسی در سے ملے گا اور کہیں سے مل نہیں سکتا، اور ملے گا تو بذریعہ دعا ملے گا۔ اس نے دعا کر ڈالی، شیطان مردود نے اس حالت میں بھی دعا کر ڈالی۔ قال رب انظرنی الی یبعثون، میرا اللہ قیامت تک تو پھر مجھے عمر دے دے، ڈھیل دے دے۔ اس غضب اور غصے کی حالت میں بھی اس کی رحمت جوش میں آئی، اعلان کر دیا انک من المنظرین، جا جا، تو نے مانگا ہے، ہم نے تجھے عمر بھی دے دی، جی لے تو، الی یوم یبعثون، قیامت تک ہم نے تیری عمر بڑھا دی۔ شیطان کی رب نے قبول کر لی، رب کافر کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کا اپنا ہے، تو اس کا موحد ہے، تو اس کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اس کا اپنا فرما بردار بندہ ہے، اس کے دروازے پہ جھکنے والا ہے۔ تو جب اس کے دروازے پہ آتا ہے تو وہ تیرا استقبال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے نعم یا عبدی، جی میرے بندے۔ تو ایک دفعہ پکارتا ہے، وہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے، وہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے، جی میرے بندے۔ وہ ایک مشرک بت کو پکار رہا تھا، بستر مرض پر، مرگ پہ پڑا ہے، کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، او میرے بت، او میرے بت، او میرے بت۔ بت کہاں سے سنے اور کہاں سے جواب دے؟ بے جان چیز ہے بت، اس کے اپنے اختیار میں کیا ہے؟ اس کے پلے کچھ ہوتا تو لوگ ایک ڈائنامیٹ کے ساتھ اس کا ریزہ ریزہ کر کے اس کی بجری بنا لیتے۔ تمہیں پتہ ہے نا جو بجری بلڈنگوں میں استعمال ہوتی ہے آج کل، ہمارے جامعہ میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، تعمیر شروع ہے، بجری آئی ہوئی ہے، یہ جی سرگودا سے بجری آ رہی ہے، یہ ڈیرہ غازی خان سے آ رہی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں بارود ان پتھروں میں، وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں،
اور اٹھا کے بیچ دیتے ہیں. خدا بلا بت ہوتے ہیں. یہ بت خدا ہوتا تو خود چکنا چور ہوتا. جو خود چکنا چور ہو کر ٹرکوں میں لاد کر اور روڈوں پہ بچھایا جا رہا ہے, جس پہ پوری دنیا پیشاب کر رہی ہے اور جس پہ پوری دنیا چل رہی ہے, ٹریفک چل رہی ہے, بلا وہ بھی خدا ہوا, وہ بھی مشکل کشا ہوا. اس لیے فرما دیا, بتوں کے بارے میں فرمایا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. یہ پتھر اور بت تمہاری پکار نہیں سنتے, اگر سن لیں تو یہ تمہیں جواب نہیں دیتے. یہ ہے کہ یا سنم یا سنم یا سنم کہہ رہا ہے, بھولے سے جو ایک دفعہ نکل گیا یا سمد. سمد اللہ کا نام ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. سمد کہتے ہیں اس ذات کو کہ ساری دنیا اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو, کسی کی اس کے بن نہ گزرے اور اس کی سب کے بغیر گزر جائے, اس کو سمد کہتے ہیں. کسی بھی مخلوق کی اللہ کے بغیر نہیں گزرتی. مفت میں سانس لے رہے ہیں ہم, مفت میں. جن کو کرونا ہوتا ہے ان سے جا کے سانس کی قدر پوچھو. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے, آمین کہو. اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا نصیب کرے, ان سے قدر پوچھو. آکسیجن لگاتے ہیں پہلے, سانس مشکل سے آتا ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے. اور بعض اوقات آکسیجن سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ 1 لاکھ روپے یومیہ وینٹیلیٹر کا کرایہ بھر کر مصنوعی سانس اتارا جاتا ہے. ارے تو ایک دن کے سانس جب خریدتا ہے اور تو بے ہوشی کی عالم میں وہ سانس لیتا ہے تو تجھے لاکھ روپے یومیہ دینا پڑتا ہے. اس کریم کا شکر ادا نہیں کرتا جس نے 70 سال تک تجھے بغیر کسی تکلیف کے سوتے ہوئے بھی سانس دیا, جاگتے ہوئے بھی سانس دیا, چلتے ہوئے بھی سانس دیا, بیٹھتے ہوئے بھی سانس دیا, حتیٰ کہ تو نے منہ کالا کیا, گناہ کیا, پھر بھی اس نے تیرا سانس بند نہیں کیا اور کبھی تجھ سے ایک پائی بھی نہیں لیا. فذالکم اللہ ربکم. اللہ کہتے ہیں یہ ہے تمہارا رب, یہ ہے رب العالمین جس کو ہم نے بھولا ہوا ہے, جس کی نعمتوں کی ہمیں قدر نہیں ہے. اور وینٹیلیٹر پر بھی جا کر وہ سانس کام دے یا نہ دے, 90% تو فوت ہو جاتے ہیں, 10% واپس آتے ہیں. ہمارے کئی علماء بیچارے وینٹیلیٹر سے چلے گئے. تو میں عرض کر رہا ہوں, ایک دفعہ یا سمد کہا, جواب آیا نام یا عبدی, میرے بندے, جی جی بتا تو کیا کہتا ہے. کافر سے رب کہہ رہا ہے بتا تو کیا کہتا ہے. فرشتوں نے کہا الہ العالمین, اس نے تو آپ کو نہیں, یہ تو صنم بت کو پکار رہا تھا, بھولے سے نکل گیا نا یا صنم. میرا مالک کہتا ہے اس نے پکارا تو صحیح, مجھے بھول کر صحیح, میں جواب نہیں دوں گا تو اسے کون جواب دے گا, اور کون جواب دے گا اسے. پکار تو صحیح اس کو. وہ خوش ہو جاتا ہے, جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے, اسے دعا کرتے ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے. وہ ایسا کریم ہے, اس کے در سے آواز آتی ہے, باز آ ہر آنچ ہستی باز آ, گر گبرو کافرو بت پرستی باز آ, این درگہے ما درگہے نا امیدی نیست, گر 100 بار توبہ شکستی باز آ. وہ کہتا ہے آ جا میرے در پر, آ جا میرے دروازے پر,
تو کافر ہے، تو بت پرست ہے، تو مشرک ہے، تو زانی ہے، تو شرابی ہے، تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، تو کرپٹ ہے، تو خائن ہے، تو بے نمازی ہے، تو نے زکوٰۃ کبھی نہیں دی، تو نے سچ کبھی نہیں بولا، تیرے اندر دنیا کے سارے عیوبات ہیں، تیرے اندر دنیا کی ساری خامیاں ہیں، پھر بھی آ جا، اس لیے کہ میرے دروازے پہ نا امیدی نہیں ہے۔ اگر تو نے 100 بار توبہ کی ہے، 100 بار ٹوٹ چکی ہے، تب بھی میرے دروازے پہ واپس آ، محروم نہیں جائے گا۔ این درگہ ما درگہ نا امیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی باز آ۔ اس لیے حکم ہے پکارو اللہ کو، اللہ سے دعا کیا کرو۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور نے اللہ سے اتنا مانگنا سکھایا کہ ہمارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا اور ہمیں ضرورت ہوتی تو وہ بھی ہم اپنے اللہ سے مانگ لیا کرتے تھے۔ سارے نبیوں نے اللہ سے مانگا۔ جس کو جتنا زیادہ معرفت حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، وہ اتنی زیادہ دعائیں کرے گا۔ روزی کے لیے 12 گھنٹے تھکتے ہو، کبھی 12 منٹ بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر، ایمان سے بتاؤ 12 منٹ بیٹھ کر اللہ سے مانگا ہے؟ اللہ سے روزی مانگی ہے 12 منٹ صرف بیٹھ کر؟ 12 گھنٹے محنت و مزدوری کرنا، اپنے آپ کو تھکانا، اور 12 منٹ اللہ سے نہ مانگنا، اس کا مطلب یہی ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ تکبر کر رہا ہے، یہ اللہ کو مشکل کشا نہیں سمجھ رہا، اللہ کو حاجت روا نہیں سمجھ رہا، ورنہ آتا نا اس کے دروازے پر۔ کماؤ بھی صحیح، کمانا بھی منع نہیں ہے، حکم ہے کماؤ۔ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے میرے کان میں آ کر ایک بات کہی، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، جب تک پورا رزق نہیں کھا لو گے موت نہیں آئے گی۔ ہر کسی کے لیے جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ۔ کماؤ، رزق حلال کماؤ، اچھے انداز سے کماؤ، اللہ پہ توکل رکھو، بھروسہ اللہ پہ رکھو، اللہ سے مانگو، وہ تمہاری روزی میں برکت دے گا۔ وہ نہ چاہے 10 دکانیں بنا لو روزی نہیں ملتی، وہ چاہے تو ایک دکان میں 50 دکانوں کی برکت رکھ کر تمہیں رجا دے، نواز دے۔ کھلانے والا کون ہے بولو، اور عطا کرنے والا کون ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ساتھ ہی دونوں دکانیں، ساتھ بالکل ایک جیسی، ایک دکان پہ اتنا رش ہے کہ دکاندار کا ہاتھ فارغ نہیں ہوتا، اور دوسری دکان پر دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھے مکھیاں مار رہا ہے۔ اس کی دکان پہ گاہک کس نے بھیجے، اس کی دکان سے گاہکوں کو کس نے روکا؟ بتاؤ، یہ دلوں میں ڈالنے والا کون ہے؟ تو سمجھ میں آیا، رزاق اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو روزی چاہیے تو رب سے مانگ، روزی چاہیے تو اللہ سے مانگ، وہ خوش ہو کے دے گا، وہ عطا کرے گا۔ جتنا اللہ سے میرے آقا نے مانگا نہ کوئی مانگ سکتا ہے، نہ کوئی مانگے گا۔ حضور علیہ السلام نے دین مانگا، دنیا مانگی، آخرت مانگی، صحت مانگی، حفاظت مانگی، گھر مانگا، بچے مانگے، قناعت مانگی، حفاظت مانگی، کیا کچھ نہیں مانگا۔ میں تو کہا کرتا ہوں دنیا میں جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں میرے آقا نے اللہ سے مانگ لی، تم بھی مانگ لو۔ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو حضور کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ہے، حضور نے مانگی ہے، تم بھی مانگ لو۔ اور جتنے خطرات ہو سکتے تھے
नाम लेकर मेरे आका ने एक एक खतरे से अल्लाह से पनाह मांग छोड़ी। बीमारियों से डर लगता है ना, कोरोना से भी डर लगता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी जामे दुआ मांग दी, क़यामत की सुबह तक कोई भी खतरनाक बीमारी आ जाए, हुजूर वाली दुआ पढ़ लो, बच जाओगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसे वल जुज़ाम वल जुनून व सय्यिल अस्क़ाम। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूं। यह पनाह में आना यह भी एहतियाज की निशानी है। पनाह में आना किसको कहते हैं? जब बंदा खुद बेबस हो जाए, किसी और जात के अपने आप को सपुर्द कर दे, इसको कहते हैं पनाह में आना। तुम लोग जाते हो सियासतदानों के पास, उसे वल हमसाना लड़ाई बनी खड़ी है, वल शाह साहब मेरा ख्याल रखा है, बतराना साहब मेरा ख्याल रखा है, यानी अपने आप को उनके सपुर्द कर रहे हो। इनके पल्ले क्या है? ये बेचारे तुम्हारा क्या कर सकते हैं? आजकल तो इनके पल्ले कुछ भी नहीं, एसएचओ भी नहीं सुनता है मैंने एमपीए की, ये क्या करेंगे तुम्हारा? उसकी पनाह में आ जाओ। जो जालिम को पकड़कर यूं मरोड़ कर फेंक के रख दे, उसकी पनाह में आ जाओ, उसकी पनाह में आ जाओ, जिसकी ताकत से बड़ी ताकत और कोई नहीं। मांग लो दुआ, उसकी पनाह में आ जाओ। बीमारियों से पनाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बर्स, या अल्लाह बर्स की बीमारी से बचाना, कोढ़ी की बीमारी से बचाना, पागल होने की बीमारी से बचाना, वल जुनून। कितने लोग हैं बड़े समझदार, आखिर उम्र में पागल हो जाते, दिमाग काम छोड़ जाता है, नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं, मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं। अच्छे भले खाते पीते समझदार किस्म के लोग, उनको बांध के रखना पड़ता है, जंजीरों में बांधना पड़ता है। कोई पता है क्या गुजरेगी हमारे साथ आने वाले वक्त में? हुजूर ने पहले खतरा ढाम उम्मत के लिए महसूस किया, उम्मत को सिखाई, ये दुआ सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसे वल जुज़ाम वल जुनून व सय्यिल अस्क़ाम। या अल्लाह, जितनी गंदी बीमारियां हैं मुझे उन सब से बचाना, मैं आपकी पनाह में आता हूं। कैंसर गंदी बीमारी, सय्यिल अस्क़ाम। गुर्दे फेल हो गए, सय्यिल अस्क़ाम। कोरोना हो गया, सय्यिल अस्क़ाम। टाइफाइड हो गया, सय्यिल अस्क़ाम। टीबी हो गई, सय्यिल अस्क़ाम। हेपेटाइटिस हो गया, सय्यिल अस्क़ाम। बी हो गया, सय्यिल अस्क़ाम। सी हो गया, सय्यिल अस्क़ाम। तुमने हुजूर वाली दुआएं मांगी, तुमने अपने आप को उसके सपुर्द कर दिया जो बचाने वाला है, हकीकी बचाने वाला। मांगो दुआ। सुभान अल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खतरे से पनाह मांगी। रोड पे जा रही है, क्या पता है रोड पे चलने वाले का किस वक्त एक्सीडेंट हो जाए। हो जाता है कि नहीं होता? बताओ भाई, हमारी आंखों के सामने है, हमारी आंखों के सामने है। लोग सैर पे गए, चले जी आज दरिया पे चलते हैं, जाके डूब गए। सैकड़ों वाकयात हमारी आंखों के सामने, दिल दिमाग में नक्श है, मौजूद है। ये शीराबाद के एक फैमिली का वाकया है, चंद साल हुए। फैमिली पूरी गई, लड़का भी, मंगेतर भी साथ थी। दरियाए चनाब पर ऐसे नीचे उतरा, गया जो सही, आज वापस आएगा। गर्क हो गए। लोग जल जाते हैं। हुजूर ने नाम लेकर अल्लाह से पनाह मांग ली। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हर्क़ वल ग़र्क़। या अल्लाह, जल जाने से बचाना, या अल्लाह डूब जाने से बचाना। व मिनत तरद्दी, या अल्लाह एक्सीडेंट से बचाना। व मिन लदग़िल हय्या, या अल्लाह मुझे सांप डस ले, इससे बचाना। आहा, ज़हीन से ज़हीन आदमी खतरात नहीं लिख सकता। अल्लाह के नबी ने एक एक खतरे को भांपा, पनाह मांगी अल्लाह से। या अल्लाह, मुझे सांप भी ना काटे, मुझे बिच्छू भी ना काटे, मुझ पे दीवार भी ना गिरे, मेरा एक्सीडेंट भी ना हो, मेरा एक्सीडेंट भी ना हो। या अल्लाह, पनाह मांगी।
یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. قبر کے بارے میں وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. یا اللہ دجال کے فتنے سے بچانا, زندگی کے فتنے سے بچانا, قبر اور موت کے فتنے سے یعنی منکر نکیل کے سوال کی رسوائی سے بچانا, قبر کی تنگی سے بچانا, مولا آخرت کی رسوائی سے بچانا, جہنم کے عذاب سے بچانا. حضور نے اللہ سے مانگ لیا. کوئی خطرہ ایسا جو ہو سکتا تھا حضور نے اس کا نام لیا, اللہ سے پناہ مانگ لی, اللہ سے حفاظت مانگ لی. اور وہ دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں, پڑھیں ہم ان کو, کیوں نہیں پڑھتے؟ محفوظ ہو جاؤ. صحت مانگی, اللہم انی اسألک صحتا فی ایمان و ایمانا اللہم انی اسألک صحتا فی ایمان. یا اللہ ایمان کے ساتھ صحت عطا فرما, وحسن خلق یتبعها فلاح. یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما, اور اچھے اخلاق کے بعد مجھے کامیابی عطا فرما. وعافیتا ورحمتا ومغفرتا منکا ورضوانا کے لفظ بھی ہے, بخشش دے, رحمت دے, اپنی رضا دے. سبحان اللہ. آہا, یہ حضور کی مانگی ہوئی دعائیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نعمت ملتی ہے پھر اللہ چھین لیتے ہیں. حضور کو یہ بھی خطرہ محسوس ہوا, اس سے بھی پناہ مانگ دی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یا اللہ آج تو مکان ہے, میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تیری نعمت مجھ سے چھن نہ جائے, یہ مکان چھن نہ جائے, یہ دکان چھن نہ جائے, یہ نوکری چھن نہ جائے, یہ روزی چھن نہ جائے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. یا اللہ آج تو صحت مند ہوں, میری صحت مجھ سے چھین نہ لی جائے, صحت ختم نہ ہو جائے. وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تو اچانک مجھے پکڑ نہ لینا. وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. یا اللہ تو ناراض نہ ہو جانا, میں اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں. کیا خوبصورت دعا. فجر کے بعد بھی آپ دعائیں پڑھتے, مانگتے, مغرب کے بعد بھی دعائیں مانگتے, فجر کے بعد پڑھتے تاکہ دن مبارک گزر جائے, مغرب کے بعد پڑھتے تاکہ رات محفوظ گزر جائے. اب فجر کے بعد حضور دعا مانگ رہے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من العاجز والکسل والجبن والحرم والمغرم. یا اللہ بے بسی سے بچانا. آج میں کوئی کام کرنا چاہوں اور نہ کر سکوں, بے بسی, عاجز, قدرت ہی نہ ہو. یا اللہ سستی سے بچانا, کام کر سکتا ہوں تن آسانی کی وجہ سے نہ کروں, اس سے بچانا. میں نے اپنے بچوں کو بھی کل پرسوں بیان میں بتایا, آج کل یہ کسل کی بیماری عام ہے. لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, کمانے نہیں جاتے, سستی. ڈیوٹی پہ نہیں جاتے, کیوں؟ سستی, کوئی کام نہیں. عورتوں میں سستی, جھاڑو نہیں لگانا گھر میں, آج روٹی نہیں بنتی, کیوں؟ بیمار ہونے, بیمار بھی نہیں, سستی. حضور نے سستی سے پناہ مانگی. اگر یہ سستی دور ہو جائے, ہماری دنیا بھی بن جائے, ہماری آخرت بھی بن جائے, اور ہمارا رزق بھی بن جائے, اور ہمارے سارے کام سنور جائے. اس سستی کے خاتمے کی برکت سے حضور نے سستی سے پناہ مانگی. ایسی دعائیں عطا فرمائیں میرے آقا نے کہ پڑھو اور مزے لوٹو, برکتیں حاصل کرو, جھولیاں بھرو. مسلمانوں تمہارے پاس خزانے ہیں, تم پیاسے ہو, سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کر پیاسے بیٹھے ہو, عقل مند ہو. حضور کی یہ دعائیں پڑھو اور برکتیں لوٹو, اللہ سے مانگو اور رحمتیں لوٹو, اور اللہ سے مانگو اور عزت لو. حضور فرماتے ہیں لیس شیء عند اللہ اکرم من الدعاء, لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء. جتنا اللہ دعا پہ عزت دیتے ہیں, اور یہ عزت والی چیز ہے, ایسی کسی چیز پہ عزت نہیں ہے. دعا سے عزتیں ملتی ہیں, عظمتیں ملتی ہیں. مانگنا سیکھیں اللہ سے, اور مانگیں. اور کیسے مانگیں؟ اپنی زبان میں مانگو, عربی میں نہیں آتا
दिल का दुखड़ा जो मखलूक के सामने खोल के रखते हो, खालिक के सामने खोल के रख दो। हुजूर ने तो अपनी शिकायत भी अल्लाह को की, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। हुजूर की दुआओं में, खुदा की कसम, जब हुजूर की दुआएं पढ़ते इतना मजा आता है, आदमी अच्छा कर उठता है। ताइफ में मेरे आका पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिए गए। मक्के वालों से मायूस होकर ताइफ गए थे, ये नहीं मानते शायद वो मान ले, ये नहीं सुनते शायद वो सुन ले। एक बदबख्त सरदार ने कहा, खुदा को तू मिला था नबी के नबूवत के लिए। दूसरे ने कहा, चल चल मैं तेरी बात नहीं सुनना चाहता। और फिर लड़के और छोकरे पीछे लगा दिए, हुजूर आ गए और ये पत्थर मार रहे, लहूलुहान हो गए जसद मुबारक, जिस्म से खून टपक रहा है, जूते मुबारक के साथ खून चिपक गया। चलते चलते मैं उस बाग की जगह पे हो आया हूं, मैं ताइफ गया हूं, मैंने वो जगह देखी है। खुदा की कसम, आज भी वो वाकया पढ़ते हैं या तसव्वुर करते हैं तो रोना आ जाता है, नबी का क्या हाल होगा। अल्लाह के दीन के लिए हुजूर पे पत्थर, जिस्म जख्मी और लहूलुहान। दो बड़े काफिर थे मक्का के, उतबा और शैबा, रास्ते में उनका बाग था। उस बाग में जाकर यूं बैठे, सस्ताए, सांस लिया और फिर अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ौफ़ा हीलती, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ौफ़ा क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। लोगों की शिकायत नहीं की, या अल्लाह अपनी कमजोरी की तेरे दरबार में शिकायत करता हूं, मैं इन्हें नहीं समझा सका, मैं कमजोर हूं। शिकायत अल्लाह को की। नबी अल्लाह को शिकायत करते हैं, बंदों से क्या शिकायत करनी। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपना गम, अपनी फरियाद, अपनी धार, मैं अपनी दिल के दुखड़े अल्लाह के सामने रखता हूं, अल्लाह के आगे शिकायत करता हूं। इन्नमा अश्कू, अल्लाह के आगे शिकायत करनी है। यह भी दुआ है, यह भी दुआ है अजीजों। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर भलाई मांगी। इसलिए आज के इस मजलिस का खुलासा वक्त खत्म हो गया है। दुआ इज्जत का जरिया है, रहमत का जरिया है, हाजात पूरी होने का जरिया है, अल्लाह की खुशी का जरिया है, अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। कसरत से दुआएं करें। फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। फर्ज नमाज के बाद, जिन नमाजों के बाद सुन्नतें नहीं हैं, तसल्ली से दुआ मांगो। जिन नमाजों के बाद सुन्नतें हैं, फर्जों के बाद मुख्तसर और सुन्नतों के बाद तसल्ली से अल्लाह से मांगो। जितने घंटे मेहनत करते हो उतने मिनट अल्लाह से मांग भी लो। तदबीर कम काम आती है, अल्लाह का हुक्म ज्यादा काम आता है, काम दोनों आते हैं। मालीदा कम पानी लावण, मशका भर भर पावे, मालिक दा कम फल फूल लावण, लावे या ना लावे। माली ने तो सिर्फ पानी दे देना है, फल फूल किसने लगाने हैं? बोलो बोलो। तो सिर्फ पानी लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका हुक्म नहीं। इसलिए उससे मांगो और दुआएं करो। अल्लाह मुझे और आपको अल्लाह ताला से मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।